بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے بہت بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی۔ لیکن ہاں، انہوں نے تو جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور بہت قریب سے ان کی اصلی صورت میں دیکھا، اور ان کا وجود تمام آسمانوں کو گھیرے ہوئے تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش معلیٰ کے قریب پہنچتے سبز بچھونے کو دیکھا جو کہ ان کے لیے تھا اور جس نے تمام آسمانوں کو گھیر رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے جھوٹی بات بیان کی۔ یعنی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں 600 پروں کے ساتھ، ان کے 600 بازوؤں کے ساتھ اس صورت میں انہیں دیکھ رہے تھے، تو اس کے بعد جب یہ واقعہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیان کیا تو کچھ لوگوں نے اس بات کو تبدیل کر کے کہا کہ انہوں نے اپنے رب کو اس صورت میں دیکھا ہے، اپنے رب کی زیارت کی ہے۔ حالانکہ وہ تو حضرت جبریل علیہ السلام کا حلیہ تھا جو کہ ان کی اصلی حالت تھی، اور ان کے 600 پر تھے، یعنی 600 بازو تھے۔ تو کچھ لوگوں نے اس بات کو یہ مراد لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور یہ اللہ کا روپ تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش معلیٰ پر پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو پایا، دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کی زیارت اس طرح سے کی گویا کہ اللہ کے نور سے وہ عرش معلیٰ کو چمکتا ہوا اور سجا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہی خدا ہے، یہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے جیسے کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ایسی شکل و صورت ہوگی، یا بازو ہوں گے، یا ہاتھ ہوں گے، یا مکمل جسمانی کوئی شکل ہوگی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نور کو انہوں نے جب پایا تو انہوں نے پورے عرش معلیٰ کو سجا ہوا دیکھا، اپنے لیے خوبصورت خوبصورت بچھونے دیکھے، اور اسی طرح ان کے بیٹھنے کے متعلق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور جس بچھونے پر جا کر بیٹھے وہ بچھونا سبز رنگ کا تھا جس نے تمام آسمانوں کو گھیر رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اوپر عرش معلیٰ پر ایک سے ایک بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر رکھے تھے، یعنی کہ ایسے خوبصورت طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں عرش کو سجا رکھا تھا کہ ہر ایک چیز کی رونق اور روشنی کی وجہ سے آسمان چمک رہے تھے، آسمانوں کو اس سجاوٹ نے گھیر رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کا حلیہ دوسرے لوگوں میں بیان کیا تو کچھ لوگوں نے اس سے مراد لیا کہ یہ اللہ کی صورت ہوگی، اللہ کو دیکھا ہوگا اور اللہ کا اس طرح کا وجود ہوگا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا وہ اصلی حلیہ تھا اور ان کے 600 پر تھے، کیونکہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس انسانی شکل لے کر وحی لے کر نازل ہوتے تھے، یعنی اللہ کا پیغام جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے کسی نبی تک پہنچانا ہوتا تھا تو وہ انسانی روپ دھار کر آتے تھے، اور ان کو اس وقت عرش معلیٰ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اصلی روپ میں دیکھا، جیسے کہ فرشتوں کے اصلی وجود ہوا کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے اور وہ نور سے پر رونق تھے اور ان کے وجود نے آسمانوں کو گھیر رکھا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں اس بات سے یہ مراد نہیں لینا چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے اصلی حلیے کو دیکھا
تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، بلکہ ان کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو پایا اور اللہ تعالیٰ کے نور سے عرش کی سجاوٹ اور رونق کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔